کو چھوڑے، باندھ نہیں دیا شریعت نے، آپ کے ہاتھوں پہ ہتھکڑی نہیں دیا ہے. جب وضو میں آپ کا اتنا کم کر دیا ہے، وضو غسل میں کم کر دیا، نمازوں میں اتنی شریعت آپ کے لیے کم ہو گئی ہے، تو پیشاب میں کیوں کم نہیں ہے؟ پیشاب میں بھی کم ہے. جس پیٹ پہنے ہوئے، ٹائٹ کپڑا پہنے ہوئے، تو آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. دوسری بات، ابھی یہ مسجد کا ٹوائلٹ جو بنا ہوا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، ان کی گہرائی کتنی ہے؟ کتنی گہرائی ہے؟ آدھی فٹ گہرائی ہے. آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں تو کیا آپ کا چھینٹے آپ کے کپڑے میں نہیں آ رہے؟ اب آزما کے دیکھیے، بڑا غور و فکر کیجئے، نوٹس کیجئے اس چیز کو، نوٹس کیجئے اس چیز کو کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. اچھا چھوڑیے، جب کھڑے ہو کے پیشاب کریں تب اس کا چھینٹے آپ کے اوپر نہیں آ رہا، لیکن جب استنجا میں جب پانی لے رہے ہیں تو پانی کا چھینٹا آپ کے پینٹ میں نہیں آ رہا ہے. بتاؤ، جب اس کا چھینٹا آپ کے پینٹ میں، آپ کے پیر میں آ رہے ہیں تو کیا آپ ناپاک نہیں ہوئے؟ اب کتنے چھینٹے آپ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے گزر رہے تھے، اسی راستے سے گزر رہے تھے تو دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. حضور بیچ کے راستے سے آپ نکل رہے تھے تو دونوں قبروں پر عذاب ہو رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک گئے، وہیں رک گئے. حضور نے فرمایا صحابہ اکرام سے جاؤ ایک شاخ توڑ کر کے لاؤ، یعنی ایک ہری ٹہنی توڑ کے ایک درخت کی. تو صحابہ اکرام نے گئے، ایک ٹہنی توڑ کے لائے، دونوں کو دو حصے میں گئے اور دونوں قبر میں گاڑ دیے، دونوں قبر میں گاڑ دیے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ٹہنی دو ٹکڑے کر کے گاڑنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ اکرام جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ایسی کیا بات ہے جو آپ نے دو ٹہنی منگایا اور دونوں کے قبر میں گاڑ دیے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو شخص نمازی بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، لیکن ان پر عذاب ہو رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے عذاب؟ جب یہ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس قبر والے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ جب یہ پیشاب کرتا تھا، پیشاب میں بہت کم پانی استعمال کرتا تھا، پیشاب کے راستوں کو صحیح طریقے سے دھوتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے. پھر صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قبر والے پر کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ پیشاب کرتے تو یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتے تھے، پیشاب کے چھینٹے اس کے اوپر آ جایا کرتے تھے اور پھر اس کو پاک بھی نہیں کرتے، وہ اسی طرح سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. اب بتاؤ، پیشاب جب کرو پانی بھی کم لو تو بھی عذاب، جتنا پانی لینے کا ہے اتنا پانی آپ کو لینا پڑے گا. اور پیشاب کے چھینٹے سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر پیشاب کا چھینٹا اگر پڑا تو پھر آپ ناپاک ہو جائیں گے. آپ کتنے بھی اچھی طرح سے وضو بنا لیجئے، کتنے بھی اچھی طرح سے آپ غسل کر لیجئے، پوری نماز کو قاعدے کے ساتھ پڑھ لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ناپاکی ہے تو کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا بند کیجئے. یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم یہودی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو ہم اپنے نبی کے سنتوں پر عمل کرنا ہے، کسی دوسرے مذاہب کے سنتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، کسی دوسرے مذاہب کے طریقے پر عمل نہیں کرنا ہے. دوسرا مذاہب کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں، انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کریں، ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے؟ ہاں، آج تم اس عمل کو چھوڑتے چلے جا رہے ہو بھائی، آج تم اسی عمل پر اپنا رہے ہو، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، انگریزوں کی. تمہارے بچے دیکھ کر کے وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. ہاں، تو تمہاری نسل کہاں سے سدھر جائے گی؟ سمجھیے تھوڑا بات کو. جب ہم اس کام پر ملوث رہیں گے، جب یہی کام ہم کریں گے، شریعت کو ہم پیچھے چھوڑتے چلے جائیں گے، ہم سنتوں کو اپنائیں گے نہیں، تو ہمارے نسل کہاں سے سیکھیں گے؟ بچہ کس سے دیکھ کو سیکھتا ہے؟ بھائی آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ سیکھے گا نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ آپ سود کھا رہے ہیں کہ بیاج کھا رہے ہیں؟ آپ بٹی کا پیسہ کھا رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں، آپ کا وضو کس طرح سے ہے، آپ کی نماز کس طرح سے ہے؟ جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا تو آپ کو دیکھ کے پڑھتا ہے نا، کسی دوسرے کو دیکھ کے تھوڑی پڑھتا ہے. تو پھر ہم اپنے نسل کو تو ہم اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں. اپنے نسل کی قربانی ہم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں. اپنے نسل کی زندگی ہم خود برباد کر رہے ہیں، اور خود بھی جائیں گے جہنم میں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے. کیونکہ جو عمل میرا ہوگا وہی عمل ہمارا بچہ کا ہوگا نا. ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں، زندگی ہم شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے گزارے. دیکھیے ہمارا بچہ کیوں نہیں گزارے گا، دیکھیے ہمارا بچہ کیوں نہیں دین پر مشتمل ہو جائے گا، دیکھیے ہمارا بچہ کیوں نہیں دین پر ڈٹ جائے گا. ہم اپنے بچوں کو انگریزوں کا طریقہ سے، کیونکہ ہم اس پر ملبس ہیں، ہم خود ہی اس پر عمل کر رہے ہیں.
تو خدا را کسی غیر مذہب کے طریقے پر ہمیں نہیں چلنا ہے. ہمارا دین ہمارے لیے کافی ہے. جس دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ خود فرماتا ہے کہ پورے روئے زمین پر اگر کوئی سچا مذہب ہے میرے نزدیک وہ صرف مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام. بتاؤ اس دین میں کس چیز کی کمی ہے؟ بتاؤ کیا چیز نے کس چیز سے تمہیں باندھ دیا ہے؟ تمہیں نماز نے تمہیں نہیں باندھا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ نماز شرائط پہ بات ہوگی. نماز شرائط کیا ہے، پھر اس کے بعد نماز فرائض پہ بات ہوگی. نماز شرائط کا اور نماز فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے نماز کے لیے. یہ دو چیز، نماز شرائط کس کو کہتے ہیں؟ وہ باہر والی چیز. جب آپ تکبیر تحریمہ بولتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے نیت جب باندھتے ہیں، نماز شرائط یہ باہر آ گیا. نماز فرائض تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ نماز کے اندر چلے گئے. تو ان دو مسائل کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. قرات ہمارا کس طرح سے ہونا چاہیے، قرات کتنی آیت کی ہونی چاہیے، کتنی غلطی پر ہماری نماز دوڑانی پڑے گی، کتنی آیت پر ہماری نماز ہو جائے گی، کتنی غلطی پر ہمیں سجدہ سیو کرنے سے ہماری نماز مکمل ہوگی، کتنی غلطی پر سجدہ سیو بھی نہیں کریں گے نماز بھی ہو جائے گی. تو یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے. نماز میں فرض قرات کتنا ہے، اس میں فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے، سنت کتنا ہے، ان چیز کا ہونا ضروری ہے. جب یہ چیز نہیں ہوگا نماز چاہے ہم کتنا بھی پڑھ لیں. اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز تھوڑی ہے. اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. نماز اس کو کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر وہ جو چیز بتایا گیا ہے ہم سب کے آقا حضور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا، اسی کا نام نماز ہے. نہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تو بھائی ایک بچہ بھی آتا ہے نابالغ، وہ بھی 4 سجدہ کرتا چلے جاتا ہے، وہ بھی تو آتا ہے. وہ بھی دوسرے کو دیکھ کر کے ان کو کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا ہے، اس کو کیسے نیت بننا ہے، کیسے اس کو کیا پڑھنا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. تو ہم نابالغ تھوڑی ہیں، ہم بچہ تھوڑی ہیں. اللہ نے ہمیں عقل شعور سے نوازا، سارے چیز سے نوازا ہے، ذہن سے نوازا ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کی نمازوں کو سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ. جو سنت نہیں پڑھ سنت